ویلنٹائن ڈے کے بارے میں یہ میں اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو حیا کا درس دیں۔ آج حیا نکلتا جا رہا ہے، شرم و حیا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے جس طرح اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کرنی تھی، اللہ اکبر، ہم اس طرح تربیت نہیں کر پا رہے۔ جس طرح یہ دن آتا ہے ویلنٹائن ڈے، یوم محبت، دیکھو ہم نے اس کو نام کتنا عمدہ دی ہے۔ اس کا مہذب نام رکھ کر اللہ اکبر مسلم قوم اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی بھی غیر محرم کو اپنی محبت کا مرکز بنا سکتے ہیں، پیار کا، عشق کا مرکز بنا سکتے ہیں، اور غیر محرم کو آپ محبت کے اظہار کے لیے پھول پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیوں، ایسا کام ایسی عورتیں، ایسے مرد، ایسے لڑکے، ایسی لڑکیاں تو کر سکتی ہیں جو خبیث ہیں، جن کے دل بلیتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کیونکہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں، پلیت عورتیں، وہ پلیت مردوں کے لیے ہیں۔ اہل ایمان کبھی ایسا نہیں کرتے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایسے پلیت کام کے اللہ اکبر نزدیک نہیں جاتا، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک حیا کا نام ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں حیا نہیں ہے تو گویا کہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جس وقت انسان حیا نہ کرے پھر وہ جو چاہے کرے۔ جب ہمارے قلوب سے، اذہان سے، ہمارے سینے کی زمین سے حیا نکل گیا تو گویا کہ ایمان کا جنازہ نکل گیا، ایمان چلا گیا۔ اب جب ایمان چلا گیا اب وہ جو چاہے کرے۔ جب آدمی کے اندر ایمان نہ رہے، جب آدمی ایمان سے باہر نکل جائے تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو 14 فروری کا دن ہے، اللہ اکبر، اس کو کچھ لوگ محبت کا دن کہتے ہیں، لیکن اہل اسلام، اہل دین، کیونکہ اللہ بھی حیا والا ہے اور اس کا رسول بھی حیا والا ہے، اور اہل دین، اہل ایمان لوگ بھی حیا والے ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ تو اپنی اگلی نسلوں کو سبق دیں حیا کا۔ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے بچوں کو حیا کے بارے میں کیا ترتیب دی ہے، کیا تربیت کی ہے؟ کیا ہم نے
ان کے سینوں کے اندر جس طرح ہم دوسری تربیت کرتے ہیں، ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، کبھی کھانا کھانا سکھا رہے ہیں، کبھی اس کو چلنا سکھا رہے ہیں، کبھی بولنا سکھا رہے ہیں، وہ تربیت پاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہم اپنی اولادوں کو اللہ اکبر حیا کی تربیت دے رہے ہیں؟ ایمان کی تربیت دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے اپنی اولادوں بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ہم ان کی پرورش کرنے تک محدود ہیں، اچھا لباس پہنا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے اور اچھا کھانا کھلا دیا، تو یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ جانور بھی ایک بچے کو جنم دیتے ہیں، اس کا رزق کا بھی خیال کرتے ہیں، بچے کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف یہاں تک محدود ہے تو گویا کہ ہم اپنے بچوں کا جس طرح ان کی تربیت کرنے کا حق ہے، حق نہیں ادا کر رہے۔ اگر اسی طرح ہے تو پھر تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی حیا کی تربیت کریں، ان کو حیا کا درس دیں۔ بنیادی طور پر حیا کے 4 قسمیں ہیں۔ ایک ان میں سے اللہ اکبر پہلی ہے کہ اللہ سے حیا کرنا، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ تو جس خالق نے ہمیں تخلیق کیا، بنایا، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں اس سے حیا کرنا چاہیے۔ اس کا حیا کیا ہے؟ اس کی توحید کو ماننا چاہیے، اس کی معبودیت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس کی عبادت گزار بندے بننا چاہیے۔ اللہ کا یہ حیا ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کا حیا، یہ جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، ان فرشتوں کا حیا کرنا چاہیے کہ جو ایک کتاب لکھ رہے ہیں، جو ہمارے پاس وہ کتابچہ آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے قیامت کا دن کہ جب ہمارا کتابچہ سامنے ہوگا، اللہ فرمائیں گے اقرأ کتاب کا، پڑھو تم اپنی کتاب۔ تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا ایک ایک جملہ، قول، ایک ایک لفظ یہ کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے حیا کرنا چاہیے۔ لوگوں سے حیا کیا جاتا ہے تو لوگوں سے حیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ حیا ہے نا کہ کوئی آدمی سنت کے مطابق اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نمازی بن گیا، اللہ اکبر، اب وہ دل کے اندر حیا کرتا ہے کہ پتہ نہیں وہ فلاں 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 زید عمر بکر وہ دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ نمازی بن گیا۔ نہیں، اس طرح کا حیا نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے لیے کوئی حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! ایک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ میرا گندا کام، یہ میرا گندا فعل، یہ میرا گندا قول، یہ میرا گندا کردار اگر لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کی تشہیر ہو جائے تو لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤں گا۔ تو کم از کم ہم لوگوں سے حیا کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح اپنے جسم سے حیا کرنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے آج کے دن اس زبان کے اوپر مہر ہے اور یہی ہاتھ، یہ پاؤں، یہ تیرے سارے جسم کے اعضاء ایک ایک بول کر تیرے خلاف گواہیاں دیں گے۔
تو ہم کو اپنے جسم سے حیا کر کے ایسے کاموں سے رک جانا چاہیے کہ جو بے حیائی کا درس دیتے ہیں، جو بے حیائی کا درس دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جسم کا حیا کرنا چاہیے کہ قیامت والے دن یہی جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس کے سامنے ہم کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ جو لوگ بے حیائی پھیلانے کے لیے ایمان والوں کے اندر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کے اندر ذلیل کریں گے اور ان کے لیے دردناک اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو حیا کا درس دینا ہے، ایمان کا درس دینا ہے، ان کو ایمان پر کھڑے کرنا ہے، دین پر کھڑے کرنا ہے، اللہ اکبر، حیا پر کھڑے کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کہ یہ جو 14 فروری والا دن ہے، اس کو بے حیائی کے طور پر نہ منایا جائے، بلکہ اس کو یوم حیا منایا جائے۔ اللہ اکبر، اس دن کے اندر حیا کی باتیں، حیا کیا ہے، اللہ اکبر، اور اہل ایمان وہ حیا کی ایک فضا قائم کر دیں کہ اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے۔ اور مومن کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اپنی اگلی نسلوں کو موبائل لے کر دیتے ہیں اور وہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک اللہ اکبر وہ اسی پر لگے رہتے ہیں، کمبل اوپر لیا ہوا ہے، باتیں چل رہی ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ایسی حرکتوں پر ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، آنکھ رکھنی ہے، نظر رکھنی ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ ہماری جو اولادیں ہیں بے حیائی کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، بچی ہے، لگے ہوئے ہیں، یا کافی لوگ یہ گھمٹ کرتے ہیں بس ہمارے بچے نمازی ہیں، ان کا ملنا جلنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ اچھا سلیقہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ مت اپنی اولاد کے اوپر اعتماد کیجیے، اپنی اولادوں پر نظر رکھیے اور ان کو حیا کا درس دیجیے۔ اگر ان کو موبائل لے کر دیا ہے تو موبائل اللہ اکبر چلانے کا سلیقہ بھی بتلائیے کہ اس کے اندر 100% گند ہے، 10% کوئی اچھی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال اگر موبائل کا استعمال ہمارے بچوں کا غلط ہوا تو ہمارے بچے بے حیا ہوں گے، حیا اٹھ جائے گا، اٹھ گیا حیا اہل ایمان سے۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، خیال کیجئے ہماری اگلی نسلیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کے اوپر ایک مرتبہ میں دوبارہ کہوں گا کہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، تو ہماری تمام تر کوششیں، محنتیں ان کے سینے کے اندر حیا کے پیدا کرنے میں لگنی چاہیے۔ ہم نے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر کا میدان آنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس کی تیاری کے لیے یہ کام ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ اکبر،